العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. قال صاحب الوقایہ باب المسح علی الخفین. جاز بالسنة اے بالسنة المشہورة فیجوز لها الزیادة علی الکتاب فإن موجبه غسل الرجلین للمحدث دون من علیہ الغسل. قیل صورته جنوب تیمم للجنابة ثم احدث ومعه من الماء ما يتوضأ به فتوضأ به ولبس خفيه ثم مر على ماء يكفي للاغتسال ولم يغتسل ثم وجد من الماء ما يتوضأ به فتيمم ثانيا للجنابة فإن أحدث بعد ذلك توضأ ونزع خفيه. عزیز طلبہ اکرام، باب التیمم کے اختتام کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ باب المسح علی الخفین کو بیان فرما رہے ہیں. تیمم کے بیان کے بعد مسح علی الخفین کا تذکرہ اس لیے کیا کہ دونوں کے درمیان کافی مناسبت ہے. پہلی مناسبت یہ ہے کہ دونوں خلف اور بدل ہونے میں مشترک ہے. یعنی جیسے تیمم وضو کا خلیفہ اور بدل ہے، ایسے ہی مسح علی الخفین یہ غسل رجلین کا خلف اور بدل ہے. اسی طریقے سے مؤقت اور مقید بالشرط ہونے میں بھی یہ آپس میں مناسبت رکھتے ہیں، دونوں میں اشتراک ہے. کہ تیمم بھی ایک وقت تک مؤقت ہے، اس کی ایک حد ہے اور اس کے شرائط ہے. مقید بالشرط بھی ہے. کہ پانی پر قدرت نہ ہونا وغیرہ وغیرہ، جیسے کہ باب التیمم میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو تیمم چونکہ مؤقت بھی ہے اور مقید بالشرائط بھی ہے، ایسے ہی مسح علی الخفین کی بھی تحدید ہے. یعنی وہ مؤقت ہے، جیسے مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات. تو مقید بشرط ہونے میں بھی دونوں میں اشتراک ہے. ان مناسبتوں کی وجہ سے باب التیمم کے بعد باب المسح علی الخفین کو ذکر فرمایا. البتہ تیمم کا تذکرہ چونکہ قرآن کریم میں ہے، اس لیے اس کو ذکر میں مقدم کیا، اور مسح علی الخفین کا تذکرہ احادیث میں ہے، سنت مشہورہ سے ہے، اس لیے اس کو ذکر میں مؤخر کیا. آئیے ہم اب جانتے ہیں کہ مسح کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے. مسح کے معنی ہے تر ہاتھ کو عضو پر پھیرنا، یا کہیں گے تر ہاتھ کو کسی چیز پر پھیرنا. دلیل اس کی حضرت ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. عن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ مسح علی الخفین. بخاری شریف، مسلم شریف نے اس کی تخریج فرمائی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے موضوع پر مسح فرمایا. مسح علی الخفین کا ثبوت حدیث متواتر سے ہے.
چونکہ مسح علی الخفین کی روایات 40 صحابہ سے منقول ہیں اور بلا تعویل اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، صرف شیعہ اور روافض حضرات اس کے خلاف ہیں۔ حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مسح علی الخفین کو قرآن کریم سے ثابت کیا ہے، اور دلیل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو بات کہی گئی ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں ارجلکم کے لام پر کسرہ پڑھا جائے اور اس کا عطف رؤوس پر کیا جائے، بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو اس صورت میں مسح علی الخفین کا ثبوت بھی قرآن کریم سے ہو جائے گا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ اگر اسی بات کو لیا جائے کہ وہ ارجو لکم کا عطف رؤوسکم پر کر کے قرآن ہی سے اگر مسح کو ثابت کیا جائے تو پھر سنت مشہورہ سے اس کے جواز کے ثبوت کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کہ سنت مشہورہ سے اس کا جواز ثابت ہے، پھر اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ تو جواب اس بات کا یہ ہے کہ قرآن کریم میں الی الکعبین کی قید لگائی گئی، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ الی الکعبین کا جو لفظ ہے یہ اس بات کا مخالف اور منافی ہے کہ مسح علی الخفین کا ثبوت قرآن کریم سے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ مسح کے لیے کوئی حد متعین نہیں کی گئی ہے، خفین پر مسح کی تحدید نہیں کی گئی ہے، حد متعین نہیں کی گئی ہے، جبکہ غسل رجلین کی حد الی الکعبین سے واضح ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ مسح علی الخفین کا ثبوت قرآن کریم سے ہے، یہ بات اس کے الی الکعبین کے مخالف اور منافی ہے۔ پھر تیسری بات یہ سمجھنا ہے کہ جاز بالسنتی، حدیث کی بجائے لفظ سنت کا استعمال کیا مصنف نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ حدیث کا اطلاق عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اصحاب رسول کے اقوال پر ہوتا ہے، جبکہ لفظ سنت جس طرح رسول اللہ کے قول پر بولا جاتا ہے ایسے ہی آپ کے فعل اور تقریر پر بھی بولا جاتا ہے۔ گویا لفظ سنت یہ جامع لفظ ہے جو قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول کو بھی شامل ہے۔ اس لیے بجائے لفظ حدیث کے لفظ سنت کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا ہے۔ تو گویا اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ مسح کا ثبوت سنت کی اقسام میں سے ہر قسم سے ہے، قول رسول سے بھی ہے، فعل رسول سے بھی ہے اور تقریر رسول سے بھی ہے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ مسح علی الخفین کے ثبوت کے لیے اتنی روایات بکثرت ہے کہ جو حد تواتر کو پہنچتی ہے، اسی لیے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ صرف روافض اور شیعہ حضرات اس کے منکر ہے۔ چنانچہ حضرات علماء کہتے ہیں کہ مسح علی الخفین کا انکار جو کرے اس کو جائز نہ سمجھے وہ بدعتی ہے۔ البتہ کوئی موضع کے مسح کو جائز تو سمجھتا ہے، لیکن عزیمت پر عمل کرنے کے لیے موضع پر مسح نہیں کرتا بلکہ موضع اتار کر پیروں کا غسل کرتا ہے، اسے دھوتا ہے۔ تو چونکہ یہ رخصت کی بجائے عزیمت پر عمل ہے اس لیے اس کو ثواب ملے گا۔
جاز بالسنتی اے بالسنت المشہورتی، سنت مشہورہ سے جائز ہے. فیجوز بہا الزیادۃ علی الکتابی، لہٰذا سنت مشہورہ کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا درست ہے. فإن موجبہ غسل الرجلین، اس لیے کہ اس کا مقتضا یعنی کتاب اللہ کا مقتضا اور موجب وہ پیروں کا دھونا ہے، جبکہ حدیث میں خفین پر مسح کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اس کے باوجود سنت مشہورہ سے کتاب اللہ پر زیادتی درست ہے. ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے فیجوز بہ الزیادۃ علی الکتاب سے. اعتراض یہ ہے کہ قرآن کریم نے وضو میں مطلق پاؤں دھونے کی فرضیت کا فیصلہ سنایا ہے، وارجلکم الی الکعبین. تو اب اس پر حدیث پاک سے اس طرح زیادتی کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ بجائے پیروں کو دھونے کے موضوع پر مسح کر لیا جائے؟ یہ تو کتاب اللہ پر زیادتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں مطلق پاؤں کو دھونے کو فرض قرار دیا گیا ہے وارجلکم الی الکعبین کے ذریعے. جواب کا حاصل یہ ہے کہ کتاب اللہ پر زیادتی کرنا یعنی مطلق کو مقید کرنا یا منسوخ کرنا وغیرہ اخبار احاد سے تو قطعاً جائز نہیں ہے، خبر واحد سے بالکل بھی جائز نہیں ہے. البتہ حدیث مشہور اور حدیث متواتر سے اس طرح کی زیادتی بالکل درست ہے، صحیح ہے، جیسا کہ یہ طے شدہ فیصلہ کتب اصول میں ہم پڑھ چکے ہیں. اور چونکہ مسح علی الخفین کا ثبوت حدیث مشہورہ بلکہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی احادیث سے ہے، اس لیے بجائے غسل کے خفین پر مسح جائز قرار دینا یہ کتاب اللہ پر زیادتی بالکل درست ہے. آگے فرمایا للمحدث دون من علیہ الغسل، کہ مسح علی الخفین جائز ہے محدث کے لیے، حدث اصغر والے کے لیے، یعنی جس کے لیے وضو واجب ہے، نہ کہ اس شخص کے لیے جس پر کہ غسل واجب ہے. مسح علی الخفین حدث اصغر کی طرف سے جائز ہے، حدث اکبر کی طرف سے نہیں، یعنی جو شخص جنوبی ہے اس کو مسح خفین پر مسح کرنا درست نہیں ہے. جس پر غسل واجب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خفین اتارے اور پیروں کو دھوئے. دلیل اس سلسلے میں یہ ہے جس کے راوی حضرت صفوان بن عسال ہیں. عن صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا 3 ایام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. راوی حدیث صفوان بن عسال کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں ہمیں حکم کرتے تھے کہ ہم 3 دن اور 3 راتیں اپنے موزے نہ اتاریں، لیکن جنابت کی وجہ سے، مگر جنابت ہو تو پھر موزے اتارنا ہے. اس حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ جنابت ہو تو موزے پر مسح نہیں کر سکتا ہے، جس کی ایک واضح صورت مصنف یعنی شارح وقایہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیلا کہہ کر بیان فرمائی. قیلا صورت اس کی یہ ہے کہ بھئی جس پر غسل واجب ہے وہ مسح نہیں کر سکتا ہے، اس کو تو پیروں کا دھونا ضروری ہے. جنوب تیمم للجنابتی، ایک جنوبی آدمی ہے جس نے جنابت کا تیمم کر لیا. ثم احدث، پھر اسے حدث اصغر ہوا جس سے وضو ختم ہو گیا. ومعه من الماء ما يتوضأ به، اور اس کے پاس اتنا پانی ہے جس سے وہ وضو کر سکتا ہے. فتوضأ به، چنانچہ اس نے تیمم کر لیا، اور چنانچہ اس نے اس پانی سے وضو کر لیا کیونکہ اسے حدث پیش آیا اور پانی اتنا موجود ہے جس سے وضو کر سکتا ہے. ولبس خفی، اور اس شخص نے پھر اپنے موزے پہن لیے.
صورت مسئلہ آپ ذہن میں رکھیے کہ جنوبی آدمی تھا جس نے جنابت کی طرف سے تیمم کر لیا، اسے حدث پیش آیا، حدث اصغر، پانی اتنا ہی ہے جس سے وضو کر سکتا ہے، اور اس نے وضو کر لیا کیونکہ وہ اتنے ہی پانی پر قادر ہوا، اب موزے پہن لیے۔ ثم مر علی ماء یکفی للاغتسال، پھر وہ اتنے پانی پر سے گزرا جو غسلوں کے لیے کافی ہے، کیونکہ اسے غسل کی ضرورت ہے، جنوبی ہے۔ ولم یغتسل، لیکن اس نے غسل نہیں کیا۔ ثم وجد من الماء ما یتوضأ به، پھر دوبارہ اس کو اتنا پانی ملا کہ جس سے وہ وضو کر سکتا ہے۔ فتیمم ثانیا للجنابۃ، اس نے دوبارہ جنابت کی طرف سے تیمم ہی کر لیا۔ فإن أحدث بعد ذلك توضأ ونزع خفيه، اب اگر اسے حدث اصغر پیش آیا اس کے بعد تو وہ وضو کرے گا اور اپنے موزے اتار لے گا۔ یہ دون من علیہ الغسل کی صورت بیان فرما رہے ہیں کہ اب اس کو موزے اتارنا ہے اور جو ہے وضو کرنا ہے۔ یہاں ایک اعتراض یہ ہوگا کہ جب اس نے دوبارہ تیمم کر لیا تو اب وہ ایسا نہیں رہا کہ اس پر غسل واجب ہے، لہذا مصنف کے قول دون من علیہ الغسل کی یہ جو صورت بیان کی جا رہی ہے یہ درست معلوم نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کا ایک مطلب یہ کہا جائے گا کہ دون من علیہ الغسل کے معنی یہ کیے جائیں گے کہ دون من علیہ غسل الرجلین، یعنی وہ وضو کرے اور اب اسے مسح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب اس پر غسل واجب ہوا تو اس کے پاؤں میں بھی حدث آ گیا، حدث پیروں میں بھی سرایت کر گیا، لہٰذا اب وہ ایسا شخص ہو گیا کہ اب اس کو اپنے پیروں کا دھونا لازم اور ضروری ہو گیا۔ بہرحال جنوبی شخصوں کے لیے تیمم کی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی یہ بات کو واضح کر دیا گیا ہے۔ صرف بے وضو شخص مسح علی الخفین موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ خطوطاً باصابع منفرجۃ، آگے والی عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ مسح کی کیفیت اور اس کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ مسح کس طریقے سے کیا جائے گا۔ خطوطاً باصابع منفرجۃ یبدأ من اصابع الرجل الى الساق، هذا صفة المسح على الوجه، فلو لم يفرج الأصابع لكن مسح مقدار الواجب جاز، وإن مسح بإصبع واحدة ثم بلها ومسح ثانيا ثم هكذا جاز أيضا إن مسح كل مرة غير ما مسحه قبل ذلك۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ طریقۂ مسح اور کیفیت مسح کو بیان فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم طریقۂ مسح اور کیفیت مسح کو اگلے سبق میں سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.